وفاقی آئینی عدالت نے پہلا ریلیف خیبر پختونخوا حکومت کو دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر حکم امتناع جاری۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قانون یہ ہے کہ نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا۔ نجی ادارہ واجبات ادا نہیں کرتا تو مزدور متعلقہ محکمے میں اپیل کر سکتا ہے۔ مزدور کے حق میں فیصلہ آئے تو نجی ادارہ اپیل میں واجبات سیکیورٹی کی مد میں جمع کرائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر وفاقی آئینی عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ پہلے روز وفاقی آئینی عدالت کے 3 بینچز کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں مقدمات کی سماعت۔ وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ نے حلف اٹھا لیا۔ سندھ حکومت نے آئینی بینچز آف سندھ ہائی کورٹ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا۔ آرٹیکل 199 کے تمام مقدمات صرف آئینی بینچز سنیں گے۔ آرٹیکل 199 کے زیر التوا تمام کیسز بھی آئینی بینچز کو منتقل۔ آئینی بینچز کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج بینچز کے ہیڈ مقرر۔ آئینی بینچ کے جج کا تقرر مسترد یا انکار کرنا بد انتظامی تصور ہوگا۔ مفادات کے ٹکراؤ پر جج کیس ٹو کیس بنیاد پر خود کو الگ کر سکتا ہے۔ آئینی بینچز کے لیے الگ رجسٹریاں قائم ہوں گی۔ کیسز کی سماعت پہلے دائر پہلے سماعت کے اصول پر ہوگی۔ فوری نوعیت کے کیسز 14 دن میں سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ آرڈیننس متصادم قوانین یا عدالتی احکامات پر بالادست ہوگا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری آج ہوگی۔ اسپیکر لطیف اکبر کی زیر صدارت قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 بجے ہوگا۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 27 ووٹ درکار۔ پیپلز پارٹی کا 38 ارکان کی حمایت کا دعویٰ۔ فیصل ممتاز راٹھور وزارت عظمیٰ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار۔ نئے قائد ایوان کے چناؤ کے بعد کل حلف لینے کا امکان۔ نون لیگ کا قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ برقرار۔ ایکشن کمیٹی سے معاہدے پر عمل درآمد نئی حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ کابینہ 20 وزراء تک محدود رکھنا بھی نئی حکومت کا امتحان۔ شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمے کا فیصلہ آ گیا۔ استغاثہ نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے سزائے موت کی درخواست کی ہے۔ حسینہ واجد کے حکم پر 2024 میں طلبہ تحریک میں ہلاکتوں کا الزام ثابت۔ پرتشدد مظاہروں میں 1400 افراد جاں بحق ہوئے۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے ڈھاکہ میں حالات کشیدہ۔ ہنگامے میں ملوث کسی بھی شخص کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم۔ ڈھاکہ میٹروپولیٹن پولیس کمشنر شیخ سجاد علی نے احکامات دیے۔ بین الاقوامی جرائم کی عدالت کے باہر پولیس، فوج اور انٹیلیجنس یونٹ تعینات۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سول ایوارڈ۔ صدر مملکت نے پروقار تقریب میں نشان پاکستان عطا کیا۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف شریک ہوئے۔ شاہ عبداللہ نے صدر آصف علی زرداری کو اردن کا اعلیٰ اعزاز عطا کیا۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا معائنہ، پاک فوج کے زمینی، فضائی اور ملٹی ڈومین آپریشنز کا مظاہرہ دیکھا۔ ڈرونز، اسپیکٹرم وارفیئر اور مربوط فائر پاور کا عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آذربائیجان کے وزیر دفاعی صنعت کی بھی شرکت۔ شاہ عبداللہ کی پاک فوج کی تربیت اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ شاہ عبداللہ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو آرڈر آف ملٹری میرٹ فرسٹ ڈگری کے اعزاز سے نوازا۔ شاہ عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریل ڈیفنس سولوشنز کا بھی دورہ۔ ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خصوصی طور پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ SCO اجلاس میں روس، چین، قازقستان اور کرغزستان کے سربراہان حکومت شریک ہوں گے۔ بیلاروس، تاجکستان اور ازبکستان کی شرکت شیڈول۔ منگولیا، بحرین، مصر، کویت اور ترکمانستان شریک ہوں گے۔ ایران کے نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج روس جائیں گے۔ اہم عالمی اور علاقائی امور پر پاکستان کا موقف پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کا انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیان زیڈونگ کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔
چین نے پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا. چین کے سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت. انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت. پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے. ٹرمپ غزہ منصوبے کی حمایت میں امریکہ اور مسلم ممالک کی قرارداد. اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فلسطینی ریاست کی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی انتہا پسند وزراء کا امریکی قرارداد پر تحفظات کا اظہار. نیتن یاہو کی کابینہ اراکین کو فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت برقرار رکھنے کی یقین دہانی. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا آسان ہو یا مشکل حماس کو ہر حال میں غیر مسلح کیا جائے گا. روس سے کاروبار کرنے والا ملک سخت پابندیوں کا سامنا کرے گا. امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ. کہا روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں. ایران کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے. پاک افغان سرحدی گزرگاہیں 37 روز سے بند. صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت. تورخم اور چمن بارڈر سے دو طرفہ تجارت مکمل طور پر معطل. باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے کا نقصان. بارڈر کی بندش سے پھنسے ڈرائیور مشکلات کا شکار. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس میں 1532 پوائنٹس کا اضافہ. 1,63,467 کی سطح پر ٹریڈنگ. انٹر بینک میں ڈالر 2 پیسے سستا. 280 روپے 70 پیسے میں فروخت. عالمی مارکیٹ میں سونا $4,089 فی اونس فروخت. یوکرینی ڈرون حملے سے متاثر روسی بندرگاہ سے خام تیل کی برآمد بحال. برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $63.81 فی بیرل ہو گئی. WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $59.50 کا ہو گیا. بٹ کوائن کی قدر $94,272 ہو گئی. پنجاب میں دفعہ 144 میں مزید 7 دن کی توسیع. محکمہ داخلہ پنجاب نے 22 نومبر تک توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور اجتماع پر پابندی برقرار. 4 یا زائد افراد کا عوامی مقامات پر جمع ہونا ممنوع قرار. اطلاق شادی کی تقریبات، جنازے اور تدفین پر نہیں ہوگا. پنجاب بھر میں اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد. لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی. اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے لاؤڈ سپیکر کی اجازت. پیپلز پارٹی کا 30 نومبر کو ضلعی سطح پر یوم تاسیس منانے کا اعلان. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہدایات جاری کر دی. سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں یوم تاسیس کے پروگرامز ہوں گے. پیپلز پارٹی ضلعی تنظیموں نے تیاریاں شروع کر دی. آبادی اور معیشت بڑے چیلنجز ہیں. موسمیاتی تبدیلی بھی عصر حاضر کا بڑا چیلنج ہے. ماحول دوست معیشت کے فروغ پر توجہ مرکوز. پاکستان کی معیشت مثبت سمت میں گامزن ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب. کہا پائیدار معاشی ترقی کے لیے متوازن آبادی ناگزیر. بڑھتی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے. کچی آبادیاں غربت کا باعث بنتی ہیں. آبادی کے حساب سے وسائل کا انتظام کرنا ہوتا ہے. کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا حکومت کے پاس موجود نہیں ہوتا. دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر. صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 248 ریکارڈ. گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی فضا میں سانس لینا بھی دشوار. پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز. ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال. طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے پہلی بار پنجاب اپنی مقامی آلودگی پر قابو پا رہا ہے. بھٹا خشت ماحول دوست ٹیکنالوجی پر مکمل منتقل کر دیے. دھواں چھوڑنے والے یونٹس کے خلاف زیرو ٹالرنس آپریشن جاری ہے.